بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ترجمہ ان الذین بلا شبہ وہ لوگ یکتمون چھپاتے ہیں ما ان باتوں کو انزل اللہ جو اللہ نے نازل کی من الکتاب کتاب میں وَيَشْتَرُونَ اور بیچتے ہیں بھی ان کو ثمناً قلیلا تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں اولئک وہ لوگ ما یأکلون نہیں ڈالتے ہیں وہ فی بطونہم اپنے پیٹوں میں الا مگر النار آگ کو وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ اور نہیں بات کریں گے ان سے اللہ یوم القیامت قیامت کے دن وَلَا يُزَكِّيهِمْ اور نہ انہیں پاک صاف کریں گے وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے أُولَئِكَ الَّذِينَ وہ لوگ اشتروا الضلالة جنہوں نے خریدا گمراہی کو بالہدا ہدایت کے بدلے میں والعذاب اور دوزخ کو بالمغفرت بخشش کے بدلے میں فما اصبرهم کتنا صبر کریں گے وہ علی النار دوزخ میں ذالک یہ بأن اللہ بلا شبہ رب العالمین نے نزل الکتاب اتارا کتاب کو بالحق ٹھیک ٹھیک وَإِنَّ الَّذِينَ اور بلا شبہ وہ لوگ اختلفوا جنہوں نے اختلاف کیا فی الکتاب کتاب میں لفی شقاق بعید زد میں دور چلے گئے یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 174 سے لے کر آیت نمبر 176 تک ہم نے تلاوت اور ترجمہ سنا ان آیات میں یہودیوں اور عیسائیوں کا تذکرہ ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے یہودی اور عیسائی جو تورات اور انجیل کو ماننے والے اور جاننے والے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں ان کے صفات یہ ہے پھر ہم ان پر ایمان لے آئیں گے اور ہم دنیا والوں پر غالب آ جائیں گے ان باتوں کو عوام الناس میں بتانے کے لیے وہ لوگوں سے تھوڑے تھوڑے ہدیے لیا کرتے تھے وہ صحیح بات بتاتے بھی تھے لیکن ان سے ہدیہ نذرانہ ان باتوں کے بتانے کے بدلے میں لے لیتے تھے پھر جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے تو ان کے خیال اور ذوق کے مطابق جس قبیلے میں آپ کو آنا چاہیے تھا اس قبیلے میں نہیں آئے وہ بنو اسحاق میں نہیں آئے بلکہ وہ بنو اسماعیل میں آئے اور یہ بنی اسرائیل یہ یہودی عیسائی یہ سارے کے سارے بنو اسحاق میں سے تھے
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے اسحاق کی اولاد میں سے تھے، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے آئے۔ بس اتنی سی بات کی وجہ سے ان کو آپ کے ساتھ حسد اور جلن ہو گیا کہ جب یہ ہمارے خاندان میں سے نہیں آئے لہذا ہم ان کی بات کو بھی نہیں مانیں گے، تو نہیں مانیں گے۔ اب جب یہ اپنے ہی یہودیوں اور عیسائیوں کے سامنے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات بیان کرتے تھے، ادھر نبی علیہ السلام کے اندر وہ صفات موجود تھے، مگر انہوں نے اب پیترا بدل دیا، اس لیے کہ ان کو ایک تو یہ حسد پیدا ہو گیا، دوسرا یہ کہ اگر ہم وہی بات بتائیں گے جو ہم بتاتے ہوئے آ رہے تھے تو اس سے دو نقصان ہوں گے۔ ایک نقصان تو یہ ہوگا کہ یہ لوگ ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں گے اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے، دوسرا ہمیں جو یہ الٹ پلٹ بتانے کے بدلے میں جو ہدیے جو نذرانے ملتے تھے یہ ہمارے بند ہو جائیں گے، لہذا انہوں نے نبی علیہ السلام کے صفات کو ہی بدلنا شروع کر دیا اور غلط سلط عوام الناس کے سامنے بولنا شروع کر دیا، گویا انہوں نے کتاب اللہ کو اس دنیا کے معمولی سے مال کے بدلے میں بیچنا شروع کر دیا، کہ جو اصل کی تورات کے اندر لکھا تھا، جو اصل انجیل کے اندر لکھا تھا اس کو نہیں بتانے لگے، اپنی مرضی کے مطابق بات بتاتے تھے اور پھر لوگوں سے پیسے بھی لیتے تھے۔ وہی اللہ پاک نے آیات میں بیان کیا، ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے چھپایا اس بات کو جو اللہ نے کتاب میں اتاری تھی۔ کون لوگ تھے؟ وہ تھے یہودی اور عیسائی، اور چھپاتے تھے کیا؟ کہ نبی علیہ السلام کے صفات تھی کون سے کتاب میں؟ تورات اور انجیل میں۔ کیوں کیا انہوں نے ایسا؟ کرنے کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، سچی بات کو، اصل بات کو دنیا کے معمولی سے ٹکوں کے بدلے میں بیچ دیا۔ تورات میں نبی علیہ السلام، انجیل میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو صفات تھے انہوں نے ان کو ہڑپ کر لیا، ان کو ہضم کر لیا، ان کو ہٹا لیا اور اس کی جگہ اپنی طرف سے من گھڑت باتیں بیان کرنی شروع کر دی۔ موٹی سی مثال اگر اس زمانے کے اندر سمجھنی ہوگی تو اس کو میڈیا کے طور پر سمجھنا چاہیے کہ میڈیا کو جس کی بولی بولنی ہے اس سے پیسے لے لیتا تو سچ کو بھی جھوٹ اتنا بنا کے پیش کر دیتا ہے کہ جو اصل سچ ہوتا ہے وہ چھپ جاتا ہے اور لوگ اسی جھوٹ پر یقین کر لیتے ہیں۔ اصل کیا ہوتا ہے؟ اصل اپنے آقاؤں سے وہ پیسے لے چکے ہوتے ہیں، لہٰذا چونکہ ان کا سکہ چل رہا ہے، اس زمانے کے اندر یہودی عیسائی علماء کا سکہ چلتا تھا چونکہ وہ بڑے تھے، یہاں تک کہ مشرکین بھی ان کو مانتے تھے کہ بھائی یہ بڑے لوگ ہیں، عالم لوگ ہیں، اپنے مذہب کے اعتبار سے کچھ نہ کچھ وہ بھی مانتے تھے، اور یہودی عیسائی کے تو تھے علماء، ان کی تو مانتے تھے، جب ان کی مانتے تھے تو یہی لوگ ان کو ہدایہ دے دیتے تھے، لہٰذا انہوں نے کیا کام کیا؟ ادھر سے ہدیے بھی لیتے رہے اور اصل جو کتاب اللہ یعنی تورات اور انجیل میں تھا اس کو بدل کر دینا شروع کر دیا۔ اسی کو میرے اللہ نے کہا یشترون بی ثمنا قلیلا، بیچ دیا انہوں نے اللہ کی آیتوں کو تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں۔ آج بھی اگر قرآن اور حدیث میں کوئی انسان غلط تشریح کر کے اور غلط تفسیر کر کے صرف اس لیے کہ لوگوں سے پیسے لے لے گا، لوگوں سے ہدایہ لے لے گا اور لوگوں سے کچھ اجرت لے لے گا، اس لیے علماء کے یہاں فتویٰ دینے کا معاوضہ نہیں لیا جاتا ہے۔ جو آدمی فتویٰ دینے کا معاوضہ لے لے گا اپنے اندر آگ بھرے گا۔ یہ جو مدارس اسلامیہ کے اندر پڑھایا جاتا ہے اور پڑھانے کے بدلے میں جو تنخواہ ان کو ملتی ہے اس میں اور اس میں فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ یہاں پر حبس وقت کی اجرت لی جاتی ہے، تعلیم کی نہیں۔ تعلیم کی اجرت تو دنیا کی کوئی طاقت دے ہی نہیں سکتی ہے۔ اللہ کی ایک سورت کوئی پڑھائے
اور پھر اس کا معاوضہ لے، نہ تو یہ لے سکتا ہے نہ دنیا کی طاقت کوئی دے سکتی ہے، اس سے کہ اللہ کا کلام اس کا معاوضہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں دے سکتی۔ ان مدارس میں پڑھانے والے اساتذہ کو یہ تنخواہ صرف وقت کی، چونکہ یہ وقت دے دیتے ہیں، مزدوری نہیں کر سکتے، تجارت نہیں کر سکتے، اس کے بدلے میں تھوڑا سا کفاف ان کو دے دیا جاتا ہے۔ لیکن جہاں پر جس کام پر لگا کے پھر الگ سے پھر اجرت لے لے گا، مثال کے طور پر مدرسے والوں نے پڑھانے کے لیے مدرس کو 10 بچے دے دیے، اب اس کے بدلے میں مدرسے کا ذمہ دار یا مدرسے کی کمیٹی اس کو یہ تنخواہ دے دیتی ہے۔ جب تنخواہ دے دیتی ہے، اب یہ الگ سے پھر بچوں کو میں تم کو چونکہ پڑھاتا ہوں لہذا تم الگ سے ان کو 500 روپیہ دے دو، اب یہ اس کے لیے غلط ہو جائے گا، اس کے لیے ناجائز ہو جائے گا۔ حبس وقت کو مدرسے والے دے رہے تھے، الگ سے بچوں سے پھر لے رہا، وہ اب یہ قرآن کو بیچ رہا ہے۔ ایسا جو کرے گا اس کے لیے اللہ کا وعید آ گئی، جیسے یہود اور نصارہ کے لیے ایسے اس زمانے کے اندر بھی اگر کوئی قرآن حدیث کو اس طرح بیچے گا اس کے لیے بھی ہوگا۔ اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، ایسے لوگ اپنے پیٹ میں پیسہ نہیں بھرتے، وہ کھانا نہیں بھرتے، بلکہ وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہی ہے۔ گویا اس پیسے کو اللہ نے آگ سے تعبیر کیا ہے، اور صرف اتنا ہی نہیں، اور ان کے ساتھ اور چیزیں ہوگی۔ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ پاک ان سے کل قیامت کے دن کلام نہیں فرمائیں گے۔ کلام سے مراد یا تو مطلق ان سے بات نہیں کریں گے، اور یہ ہے کہ اللہ پاک ان سے غضبناک ہوں گے۔ جیسے ایمان والوں کے ساتھ اللہ شفقت، پیار اور محبت کے ساتھ گفتگو کریں گے، ایسے ان لوگوں کے ساتھ گفتگو نہیں کریں گے۔ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور نہ ان کا تزکیہ کریں گے۔ تزکیہ سے مراد اگر ایمان والوں کو کوئی کمی بیشی غلطی کوتاہی ہوئی ہوگی تو ان کو دوزخ میں تھوڑا سا دھلائی ولائی کر کے ان کو جنت میں بھیج دیں گے۔ ان لوگوں کا حال یہ نہیں ہوگا، ان کو دھلائی ولائی نہیں ہوگی، ان کو دھلائی ہی ہوتی رہے گی، یہ دھلائی ہو کر صاف نہیں ہوگے، یعنی تھوڑی سی مار کٹائی کر کے یہ صاف ہو کر پوتر ہو کر جنت میں بھیجیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور دوسرا مطلب یہ کہ اللہ ان کے گناہوں کو معاف بھی نہیں کرے گی۔ وہ ان کا اتنا بڑا جرم ہے، کلام اللہ میں تحریف اور تبدیلی کرنا اللہ کے اتنا بڑا جرم ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ اس کو معاف بھی نہیں کرے گی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اوپر تو ایک اجمال بتا دیا، إِلَّا النَّارِ، پیٹوں میں آگ ڈال رہے ہیں، اللہ کلام نہیں کریں گے، اللہ ان کا تزکیہ نہیں کریں گے، گناہوں کو معاف نہیں کریں گے، ہوگا کیا ان کو؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، کیوں ہوگی ان کے لیے یہ سزائیں؟ اس لیے کہ انہوں نے یہ کام کیا، انہوں نے ضلالت کو خرید لیا ہدایت کے بدلے میں، ہدایت کو چھوڑ دیا اور گمراہی کو خرید لیا۔ کیسے؟ ان غلط لوگوں کی اتباع کی، پیسہ بھی ان کو دیا اور ان کی بات کو بھی مان لیا۔ جو علماء سو ہوتے ہیں، جو اللہ کے کلام، اللہ کے نبی کی باتوں میں تحریف اور تبدیلی کرتے ہیں، لوگوں کو غلط سلط باتیں بھی بتاتے ہیں، پھر ان سے ہدایہ بھی لیتے ہیں، اور اس زمانے کے اندر بھی بہت ہوتا ہے۔ ایک تو لوگوں کو الٹی سلٹی باتیں بتائی جاتی ہے، پھر ان سے پیسہ بھی لیا جاتا ہے۔ اگر ایسا بندہ کوئی کرے گا تو اس کو کہا اللہ نے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ، انہوں نے ضلالت گمراہی کو خریدا ہدایت کے بدلے میں، اور دوزخ کو خریدا مغفرت کے بدلے میں۔ پیسے دے کر جہنم کو خرید لینا، جیسے کہتے ہیں نا ہمیشہ پونس دیتا لڑائی بولے ہوا، پیسے دے کر یہ لڑائی خرید لے لیتا ہے۔ بچوں کو کہتے ہیں اتنا شرارتی ہے، ان کا حال بھی یہی ہے، پیسہ بھی دیتے اور دوزخ بھی خرید لیتے ہیں۔ والعذاب بالمغفرہ، اور دوزخ کو بخشش کے بدلے میں خرید لیتے ہیں۔ پھر اللہ پاک ان پر طنز کر رہے ہیں کہ ان کو دوزخ کی باتیں بتا بتا کر کہ یہ دوزخ اس آگ سے 70 گنا یا 70,000 گنا زیادہ سخت ہے، تو اس عذاب کو سہنے کے لیے ان کے اندر مادہ کتنا بڑا ہے۔ فما اصبرهم علی النار، یہ دوزخ میں کتنا صبر کریں گے۔
اللہ پاک فرماتے ہیں ان کے پاس حق آ گیا تھا، انہوں نے حق کو چھوڑ دیا۔ جب حق کو چھوڑ دیا اس وجہ سے ان کو یہ سزا ملے گی۔ کیوں یہ سزا ملے گی؟ ذالک، یہ کیوں؟ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، رب العالمین نے ان کے پاس کتاب ٹھیک ٹھیک بھیجی تھی۔ کون سی کتاب؟ اب یہ کتاب مطلق آ گئی کہ کتاب سے مراد یہ قرآن بھی اور کتاب سے مراد تورات اور انجیل بھی۔ جو بھی اللہ کے کلام میں، اللہ کی کتاب میں اس طرح کی غلطی کرے گا اس کے لیے مذکورہ سزا ملے گی۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، بلا شبہ انہوں نے اختلاف کیا کتاب میں یعنی قرآن میں۔ کیوں کیا؟ لَفِي شِقَاقٍ، ضد میں، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسحاق میں کیوں آئے، بنو اسحاق میں کیوں نہیں آئے، بنو اسماعیل میں کیوں آئے۔ یہ اس پر ضد تھی، ہٹ درمی تھی۔ اور اس زمانے کے اندر بھی کسی کو کسی کے ساتھ چڑ ہوتی ہے، ضد ہوتی ہے، اپنی دشمنی ہوتی ہے، تو اپنی دشمنی نکالنے کے لیے وہ کسی اور دشمن کا ساتھ دے دیتا ہے۔ جیسا اس زمانے کے اندر دیکھا جائے، ایمان والا ایمان والے سے اپنی ذاتی رنجش نکالنے کے لیے باطل کا ساتھ دیتا ہے۔ اس کو پتہ ہے باطل باطل ہے، وہ غلط ہے، لیکن چونکہ یہ میرا مخالف ہے، اس سے بدلہ لینے کے لیے وہ کسی اور کا ساتھ دے کر اس کے ساتھ اپنی ضد نکالتا ہے۔ اسی کو قرآن کا لفی شقاق بعید، یہ ضد کی وجہ سے بہت دور چلے گئے۔ یہ ایمان والا سوچتا ہے ہاں اب میں ان کے ساتھ مل کر اس سے بدلہ لے لوں گا، لیکن یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ باطل کا ساتھ دینے کی وجہ سے اور اپنے ایمان والے بھائی کے خلاف ان کو استعمال کرنے کی وجہ سے تو دنیا اور آخرت میں کتنا دور چلا گیا۔ یعنی اللہ کی پھٹکار تجھ پر آ گئی، اللہ کا غضب تجھ پر آ گیا۔ ٹھیک ہے، یہ دنیا ہے، دنیا میں اونچ نیچ ہوتی ہے، کبھی بھائی سے بھی جھگڑا ہوتا ہے، کبھی بیٹے کا ماں باپ سے جھگڑا ہوتا ہے، کبھی ماں باپ کا بیٹے سے بھی جھگڑا ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنے بھائی کو، اپنے ایمان والے کو نقصان پہنچانے کے لیے باطل کا ساتھ دیں گے، دین کے دشمن کا ساتھ دیں گے۔ اور اس زمانے خاص طور پر ان حالات میں ایسا ایمان والا بہت کر رہا ہے۔ وہ سمجھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ صرف میرا اور اس کا دشمن، یہ دین کا دشمن ہے، یہ قرآن کا دشمن ہے، یہ مذہب کا دشمن ہے، یہ نبی علیہ السلام کا دشمن ہے، پھر بھی اس کا ساتھ دیتا ہے دو وجہ سے، یا مال کی وجہ سے، یا اپنے کسی ایمان والے بھائی سے اپنی ذاتی رنجش نکالنے کی وجہ سے۔ اللہ پاک ایسے ہمارے بھائیوں کو ہدایت دے۔ ان کو معلوم نہیں قرآن کیا کہتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے لفی شقاق بعید، اس ضد میں دور چلے گئے۔ اور کبھی کبھی بندہ اتنا دور چلا جاتا ہے کہ وہ ایمان کا بھی انکار کر دیتا ہے۔ کیسے انکار دیتا؟ ہاتھ خالی ہاتھ نہیں جوڑتا ہے، وہ سجدے بھی کرتا ہے باطل کے سامنے، جو باطل نے کرنا وہی یہ بھی کر رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ بس اس کی وجہ سے۔ شاید آپ میرے اشارے سمجھ گئے ہوں گے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، کہ اس طریقے سے اپنے مطلب کو نکالنے کے لیے چند ٹکروں کی وجہ سے، یا کبھی کسی ایمان والے کے ساتھ ذاتی رنجش کی وجہ سے، غلط لوگوں کا ساتھ دینے کی وجہ سے، ہو سکتا ہے ان کے دلوں کے اندر یہ ہوگا بعد میں توبہ تلا کرے کوئی نہیں، کس نے دیکھا ہے اگلی زندگی کو، اگر اسی حال میں موت آ گئی تو کیا ہوگا؟ اگر اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے سامنے بیٹھے بیٹھے ہی موت آ گئی تو کیا ہوگا؟ ہمیشہ کی لفی شقاق بعید۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔